تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے غم میں تیرے جاتی رہی، ارے ہائے غم میں تیرے جاتی رہی، بینائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، دربار میں ظالم کے گئیں بنت پیمبر، کیا وقت تھا کچھ کر نہ سکا فاتح خیبر، ہائے ہنستے رہے غربت پہ تماشائی علی کی، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے زہرا۔ جناب زہرا کہاں کہاں گئی ہیں اس کو کچھ بعد پیغمبر؟ پیغام ولایت لیے گھر گھر گئی زہرا، ہائے شوہر کے لیے ڈھال تھیں جب تک رہیں زندہ، ہائے دنیا کو بتاتی رہی سچائی علی کی، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی۔ حضرت علی نے جناب زہرا کو آ کے بتایا ہے کہ بی بی پیغمبر کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ یہی گزر رہا ہے، تو اسی کی کہتے تھے علی زہرا سے کیا حال ہے بی بی، اب ہم کو سلام کے بھی کرتا نہیں کوئی، ہائے باد نبی کیسی پذیرائی علی کی، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی۔ عاشور کا سورج کہہ دے گا بہتا ہوا دریا کہہ دے گا، کس طرح جوانی خاک ہوئی لیلا کا کلیجا کہہ دے گا، ارے بہتے ہوئے آنسو کہہ دیں گے اترا ہوا چہرہ کہہ دے گا، کس طرح گئے اصغرن میں آباد ہوئی کیوں کر تربت، بانوں کی اداسی کہہ دے گی اجڑا ہوا جھولا کہہ دے گا۔ اس طرح بطور خاص ہے، بہت دل کے بہت قریب ہے۔
ہر غم پہ ٹھوکر کھا کھا کر جب باپ پسر کو ڈھونڈے گا کس سمت ہے اکبر کی میت رے الجھا ہوا رستہ کہہ دے گا امت کے لیے اصغر آئے پانی نہ ملا پیاسے ہی رہے. اس رائے اگر سب چپ ہوں گے کون کہے گا پیاسے؟ امت کے لیے اصغر آئے پانی نہ ملا پیاسے ہی رہے. چپ ہوگی اگر ننھی سی لہد اجڑا ہوا جھولا کہہ دے گا عاشور کا سورج کہہ دے گا. کہا نبی کا نہ مانا تمہارا کیا ہوگا. کہا نبی کا نہ مانا تمہارا کیا ہوگا. علی سے توڑ کے رشتہ تمہارا کیا ہوگا. علی سے توڑ کے رشتہ تمہارا کیا ہوگا. علی امام منست و منم غلام علی کہ مولا علی ہمارے امام ہے اور ہم مولا علی کے غلام ہیں. علی امام منست و منم غلام علی. میں سر اٹھا کے کہوں گا تمہارا کیا ہوگا. میں سر اٹھا کے کہوں گا تمہارا کیا ہوگا. امام عصر کے آنے کے بعد آل سعود. امام عصر کے آنے کے بعد آل سعود. کبھی یہ بیٹھ کے سوچا تمہارا کیا ہوگا. کبھی یہ بیٹھ کے سوچا تمہارا کیا ہوگا. جو سیدھے راستے سے خود بھٹکتا رہتا ہو. جو سیدھے راستے سے خود بھٹکتا رہتا ہو اسے بنا کے خلیفہ تمہارا کیا ہوگا. اسے بنا کے خلیفہ تمہارا کیا ہوگا. میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی. میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی. اگر یہ پوچھ لے زہرا تمہارا کیا ہوگا. میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی. اگر یہ پوچھ لے زہرا تمہارا کیا ہوگا. شبیہ ہم کو تو سہرا ہی بخشوا دے گی. شبیہ ہم کو تو سہرا ہی بخشوا دے گی. مگر دشمن سارا تمہارا کیا ہوگا. مگر دشمن سارا تمہارا کیا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے. کہ زندہ رہنے کے لیے شے کی عزا کافی ہے. زندہ رہنے کے لیے شے کی عزا کافی ہے. ہم کو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے. چاہے کتنی ہی مخالف ہو زمانے کی ہوا. چاہے کتنی ہی مخالف ہو زمانے کی ہوا. ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے. ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سب مل کے صلوات پڑھیں محمد.
فرما روائے کشور یزدہ حسین ہے، حاجت روائے عالم انقا حسین ہے، مخدوم اقتدار سلیمان حسین ہے، عباس سے وزیر کا سلطان حسین ہے، عباس سے وزیر کا سلطان حسین ہے، گھنگور بادلوں کے گھرانے برس پڑے، نالین چھاڑ دے تو خزانے برس پڑے، دشواری حیات کو آسان کر دیا، محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا، دشواری حیات کو آسان کر دیا، محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا، غربت نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا، اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا، غربت نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا، اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا، عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی۔ کسی حسین نظاروں میں دل نہیں لگتا ہے، کسی حسین نظاروں میں دل نہیں لگتا، علی بغیر بہاروں میں دل نہیں لگتا، کسی حسین نظاروں میں دل نہیں لگتا، علی بغیر بہاروں میں دل نہیں لگتا، غم حسین کے صدقے میں کر رہا مجھ کو، میں عشق ہوں میرا آنکھوں میں دل نہیں لگتا، تو بہشت سے در زہرا پہ آ گئے جبریل، تمہارا اپنے علاقوں میں دل نہیں لگتا، بہشت سے در زہرا پہ آ گئے جبریل، تمہارا اپنے علاقوں میں دل نہیں لگتا، تڑپنا بھر کا بتاتا ہے یہ شب عاشور، حسینیوں کا اندھیروں میں دل نہیں لگتا، کہ وہ کسی سے کبھی نہیں ڈرتے، وہ کسی سے کبھی نہیں ڈرتے، جو خدا کے غضب سے ڈرتے ہیں، کہ وہ کسی سے کبھی نہیں ڈرتے، جو خدا کے غضب سے ڈرتے ہیں، لوگ ڈرتے تھے پہلے حیدر سے، اب تو تیرا رجب سے ڈرتے ہیں، لوگ صلوات پڑھیں محمد قربان کر کے حق پہ بھرا گھر حسین نے، قربان کر کے حق پہ بھرا گھر حسین نے، قبضے میں کر لی مرضی یاور حسین نے، کرب و بلا میں ایک نظر دیکھ لو خلیل، کعبے بنا دیے ہیں 72 حسین نے، کعبے بنا دیے ہیں 72 حسین نے، کہ بچے کسی فقیر سے پالے نہ جائیں گے، منہ تک علی بغیر نوالے نہ جائیں گے، زیر لحد کفن میں رکھو خاک کربلا، روشن رہے گی قبر اجالے نہ جائیں گے، کہ لب کھول تو رہے ہو خلاف ازا بہت، گر پڑ گئے زبان میں چھالے نہ جائیں گے، ارے میسم ہی رہنے دو ہمیں چھیڑو نہ اس قدر، مختار بن گئے تو سنبھالے نہ جائیں، مختار بن گئے تو صلوات پڑھیں محمد کہ اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے، تو ساتھ چلنے کی نہ ہمت نہ جرت نہ فقط، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے، ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت، کہ ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت، کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے، اس کی تلوار جو اٹھی تو قیامت ہوتی، کہ اس کی تلوار جو اٹھی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی چھنکار سے ڈر لگتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہا مرحب نے، کہ مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہا مرحب نے، پر مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، پر مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے، ارے بولی زینب کے ڈر و شام کے حاکم سے تمہیں، بولی زینب کے ڈر و شام کے حاکم سے تمہیں، جو کہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا، کہ بلبل کے پھول شمع کو پروانا چاہیے، کہ بلبل کے پھول شمع کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔
اشکوں کا صلہ مانگ رہی ہے، بہتے ہوئے اشکوں کا صلہ مانگ رہی ہے، قدرت سے یہ ماتم کی جزا مانگ رہی ہے، بہتے ہوئے اشکوں کا صلہ مانگ رہی ہے، قدرت سے یہ ماتم کی جزا مانگ رہی ہے، اور میں پرسے زنجیر سے مر ہی نہیں سکتا، زہرا میرے جینے کی دعا مانگ رہی ہے۔ ایک آواز بلند نعرے صلوات کا سہارا دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے کربلا کے شہیدوں، حسین کے پیاروں، تمہیں رسول کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ اے کربلا کے شہیدوں، تو ہی تو ہے وہ خدا جس کی قسم کھاتا ہے، تیرے ہی چلنے کا آیت میں ذکر آتا ہے۔ میں کیا کہوں کہ تو نے مرتبے ہیں کیا پائے، حجاب اللہ کی چادر میں تو نے جو کھائے، تجھے بطول کی ماں بھی سلام کہتی ہے۔ اے کربلا کی شہیدوں، مجھے چراغ میں تم نے خدا کو دیکھ لیا، کرم کی آنکھ سے تم کو کسان دیکھ لیا، تمہارا خون بھی دین شفا میں شامل ہے، نبی کی آنکھ سے یہ فاطمہ نے دیکھ لیا، تمہیں تو مسجد نبوی سلام کہتی ہے۔ اے کربلا کے شہیدوں، ایک آواز بلند نعرے صلوات کے ساتھ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامین ہے صورت دربان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے، کیسے کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے، کرتے پھرے زمین پہ تجارت بہشت کی، کرتے پھرے زمین پہ تجارت بہشت کی، اپنے گدا
بلندیوں پہ ہے، اس کو مٹا سکے گی نہ باطل کی سازشیں، اسلام پہ ہے سایہ دامان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے۔ ایک بار آواز بلند نعرے صلوات کے ساتھ چاہ بھی سچ مت فرمائیے گا کہ 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں، 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ تڑپاتا ہے۔ 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے۔ اور جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اس کا مزہ آتا ہے۔ سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا، سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا، مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا، جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، واہ۔ مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا۔ یہ مولا حسین کا فرمان ہے کہ ذرا ہونے تو دے عاشور کا ہنگام اے پیکر، ذرا ہونے تو دے عاشور کا ہنگام اے پیکر، زمانہ نو کے نیزاں پر میرا انکار دیکھے گا، زمانہ نو کے نیزاں پر میرا انکار دیکھے گا۔ یہ جناب علی اصغر فرماتے ہیں کہ کہا اصغر نے لشکر اس لیے آیا ہوں میں میدان، کہا اصغر نے لشکر اس لیے آیا ہوں میں میدان، یہ لشکر آج مل کر ملا کی ہار دیکھے گا، یہ لشکر آج مل کر ملا کی ہار دیکھے گا۔ نعرہ صلوات کا ذرا صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایک مطلب دو شعر اس مطلب میں بڑی شان سے عباس کا علم نکلا، بڑی شان سے عباس کا علم نکلا، اور کسی کی عمر
بڑھی اور کسی کا دم نکلا، کسی کی عمر بڑھی اور کسی کا دم نکلا، بڑی ہی شان سے ہوا ضرور وہ رستے میں ٹھوکروں کا شکار، ہوا ضرور وہ رستے میں ٹھوکروں کا شکار، بغیر ناد علی پڑھ کے جو قدم نکلا، بغیر ناد نال سلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. آفتاب غیب جب جلوہ ہو جائے گا، آفتاب غیب جب جلوہ ہو جائے گا، وہ فرش کیا ہے عرش بھی فرش عزا ہو جائے گا، فرش کیا ہے عرش بھی فرش عزا ہو جائے گا. یہ بطور خاص کہ کہہ دیا رب نے محمد سے سلا دو ایک شب، کہہ دیا رب نے محمد سے سلا دو ایک شب، ورنہ ہے در ساری دنیا کا خدا ہو جائے گا، ورنہ ہے در ساری دنیا کا خدا ہو جائے گا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيم على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والحلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. صلى الله عليه وسلم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات
خصوصاً اہل سندیلہ کے تمام مرحومین کی ارواح کے لیے، اور ابھی ایک بچہ ڈاکٹر کیفی صاحب کا پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر کیفی کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بس سیفی اور جتنے بھی ہیں، اب تو جو ہونا تھا ہوا ہے، رحمت الہی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے آ جائیں سب کو، اور متوجہ میری طرف رہیے، آپ حضرات آ جائیے، مجلس شروع ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ارشاد رسول مقدس، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے بیٹھ جائیں چاہے کھڑے ہو جائیں۔ اب چونکہ یہ ایام عزا کی آخری دن چل رہے ہیں، اور ابھی 28 سفر شہادت امام حسن علیہ السلام کا روز بھی گزرا ہے، اور بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین کا مزاج الگ تھا، حسن نے صلح کی، حسین نے جنگ کی، یہ اعتراض سب لوگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حسن کا اور حسین کا مزاج ایک ہے، دونوں کے مزاج میں فرق نہیں ہے، یہاں تک کہ اتنا ایک ہیں، جملہ سنیے گا معنوی اعتبار سے، کہ اتنا ایک ہیں دونوں کا مزاج کہ دونوں کا نام بھی ایک ہے۔ دیکھیے اب بچے پریشان ہو جائیں گے کہ دونوں کے نام تو الگ الگ ہیں، حسن الگ ہے حسین الگ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، نام بھی ایک ہے۔ یہ حسین اس میں مصغر ہے، مصغر یعنی فعیل کے وزن پر، تصغیر کا صیغہ۔ حسن جیسے مثلا قرشن کا مصغر ہے قریش، اسی سے بنا کیا قرشن سے قریش، ویسے ہی حسن سے حسین، یعنی امام حسین کا نام الگ نہیں رکھا۔ اس کے معنی اگر دیکھیں گے آپ تو معنی یہی ہوں گے کہ چھوٹا حسن۔ دیکھیں صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ عربی کا قاعدہ ہے، یہ اس میں مصغر ہے۔ حسن جو اس کی تصغیر لائیں گے تو اس کی تصغیر بنے گی حسین، جیسے فعال کی فعیل کے وزن پر، ویسی حسن کی تصغیر حسین ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تصغیر یعنی مصغر، چھوٹا کرنا، یعنی حسن کو چھوٹا کرو، اس کی تصغیر لے آؤ تو حسین بن جاتا ہے۔ یعنی رسول خدا نے نام بھی ایک ہی رکھا، حسن کا نام حسن، حسین کا نام چھوٹا حسن، یعنی اتنا مزاج ایک ہے۔ مگر مورخین نے کہہ دیا، وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ دونوں کا مزاج الگ تھا، حسن کے مزاج میں صلح تھی، حسین کے مزاج میں جنگ تھی۔ یاد رکھیے گا، معصوم کی خاصیت یہ ہے، اگر معصوم کے سامنے کوئی صلح کی پیشکش رکھے تو معصوم ضرور قبول کرتا ہے۔ یعنی جملہ ایسے سنیے گا کہ اگر حسن کی جگہ حسین ہوتے تو صلح ہوتی، اگر حسین کی جگہ حسن ہوتے تو جنگ ہوتی۔ کہ ابھی بیدار نہیں ہوئے آپ، اور جملے آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ جنگ کربلا، فیضی صاحب یہ میں موضوع پہلی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جنگ کربلا صلح حسن میں لکھی جا چکی تھی۔ حسن حسین کے بھی امام ہیں، مولا حسن امام، تھوڑا ڈسٹرب ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، بس تھوڑا عرض کر دوں کہ دونوں کا مزاج ایک ہے، دونوں کے مزاج میں تبدیلی، اگر دونوں کا مزاج الگ ہوتا تو پیغمبر اکرم مدینے کی گلیوں میں دونوں شہزادوں کو کاندھوں پہ سوار کر کے اپنی زلفیں دونوں کے ہاتھوں میں آدھی آدھی دے کر یہ نہ کہتے جدھر چاہے موڑ دو، ابھی اور بیدار ہو جائیے، جدھر چاہے موڑ دو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو داتا صاحب نے لکھی، اور اس روایت کا تو راوی بھی اتنا معتبر ہے جس کو عمر کہا جاتا ہے۔ راوی بھی کون ہے؟ مسلمانوں کے خلیفہ دوم۔ وہ کہتے ہیں، اب سنیے گا تھوڑا سا ایک موضوع بن جائے ہے نا، تاکہ باتیں واضح ہو جائیں۔ امام حسن اور امام حسین نے اب لکھا، مورخین نے ضد کی، ضد نہیں کہا، نانا عید کا دن تھا، سب کے پاس سواریاں ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے کہا، کس نے کہا تمہارے پاس سواری نہیں ہے؟ میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ، میں تمہاری سواری ہوں۔ اب دیکھیے، اب توجہ سے سنیے گا،
رسول خدا نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا. میں نے کہا نا کون ہے راوی؟ مسلمانوں کے خلیفہ دوم راوی ہیں حضرت عمر. وکیل صاحب سنیے گا, یہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم اس کے راوی ہیں, اور لکھنے والے داتا صاحب پاکستان میں ولی اللہ ہیں, بڑے پہنچے ہوئے, انہوں نے لکھا اس روایت کو. کہا میں تمہاری سواری ہوں, میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ. بچوں نے پھر کہا نانا سب کی سواریوں کی مہار ان کے سواروں کے پاس ہے, ہماری سواری کی کوئی مہار نہیں. رسول خدا نے امامہ اتارا, اپنی زلفیں آدھی حسن کے ہاتھ میں دے دی, آدھی حسین کے ہاتھ میں دے دی. کس نے کہا تمہاری سواری بے مہار ہے؟ کس نے کہا تمہاری سواری کو مہار نہیں؟ یہ تمہارے نانا کی زلفیں نہیں عرفی صاحب, یہ تمہارے نانا کی زلفیں نہیں بلکہ تمہاری سواری کی مہار. عجیب سنیے گا, یہ عشق پیغمبر ہے حسن و حسین سے. کہنے لگے نانا سب کی سواریاں بولتی ہیں, ہماری سواری بولتی نہیں ہے. روایت کہتی ہے پیغمبر اکرم نے ویسی آواز نکالنا شروع کی جو اونٹ کی آواز سے مشابہ ہوتی ہے. کہ سنیے گا, عظمت پہچانے گا. اب ویسے ہی آواز نکالنی شروع کی, اور جانتے ہیں مدینے کی گلیوں میں منظر کیا تھا؟ پیغمبر اکرم آہستہ آہستہ نشان میں اپنے شانوں پر سوار کر کے چل رہے تھے, بلکہ راوی نے لکھا جیسے اونٹ چلتا ہے نا لچک لچک کر, پیغمبر اکرم نے بھی اسی کی مانند چلنا شروع کیا, دوڑنا شروع کیا کہ صحابہ کرام اپنے جھرمٹ میں, ان کا ہجوم بھی پیغمبر کے ساتھ دوڑ رہا تھا. اب کوئی صحابہ کرام سے پوچھے تو صحیح کہ یہ پیغمبر تو بڑا سنجیدہ رسول ہے, یہ پیغمبر تو بڑا سنجیدہ رسول ہے, یہ تو شان کے خلاف ہے نا. اگر آپ کی بستی کے مولانا اگر بازار میں بچے کو لے کر اپنے شانے پر سوار کرا کے اسے دوڑ لگانا شروع کرے تو پورا مجمع اعتراض کرے گا مولوی صاحب یہاں پر زیب نہیں دیتا. کیوں زیب نہیں دیتا؟ ارے بچہ مولوی صاحب کا ہے. تو سب کہیں گے مولوی صاحب بچہ آپ کا ہے, گھر میں پیار کیجئے, آپ بازاروں میں نہ آئیے, یہ سنجیدگی کے خلاف ہے. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی ہیں کہ بازار میں دوڑ رہے ہیں. اب روایت کہتی ہے کہ عالم کیا ہے؟ تب میرے شہزادو یہ تمہارے نانا کی زلفیں نہیں بلکہ یہ تمہاری سواری کی مہار ہے, جدھر چاہے موڑ دو. جملہ سنیے گا, پیغمبر ہے سید الانبیاء یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کا سردار میرا نبی. یعنی اگر میرا نبی کہے آدم ادھر جائے, جدھر میرا نبی کہے ابراہیم ادھر جائے, جدھر میرا نبی کہے اسماعیل ادھر جائے. یعنی ایسے سمجھ لیجیے کہ کائنات آدم و عالم میں کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ جدھر پیغمبر موڑے ادھر وہ نہ مڑے. یعنی 1,24,000 نبی ادھر مڑے جدھر پیغمبر موڑے, پیغمبر ادھر جائے جدھر حسن موڑے, حسین موڑے. جملے سنیے گا, اب کیا کہا؟ یہ تمہاری سواری کی مہار ہے. کیا ہے؟ سواری کی مہار. اچھا خود سوچئے, اب راوی تو ساتھ چل رہا ہے نا, راوی تو ساتھ ہے لکھنے والا. اگر راستے میں ٹی پوائنٹ آ جائے, مثلا امام بارگاہ سے آپ باہر نکلے درگاہ سے, آگے ٹی پوائنٹ, راستہ سیدھا نہیں ہے نا. اپنا مزاج ایک ہے, سنیے گا مزاج کا مطلب. اگر دونوں کے ہاتھوں میں زلفیں, پورا مدینہ دیکھ رہا ہے, ٹی پوائنٹ آ گیا, راستہ سامنے ختم, ایک داہنے مڑتا ہے ایک بائیں مڑتا ہے. اگر حسن نے دائیں موڑ دیا, حسین نے بائیں موڑ دیا, تو پیغمبر جائے تو کدھر جائے؟ بھائی ہو سکتا ہے نا راوی ساتھ ہے, اگر حسن کی طرف گئے تو راوی کہے گا کہ حسن افضل ہے, حسین افضل نہیں ہے. کیوں؟ پیغمبر نے حسن کا اتباع کیا. اگر پیغمبر حسین کے کہنے سے مڑ جائیں تو راوی کہے گا حسین کی فضیلت زیادہ. پیغمبر ادھر گئے جدھر حسین نے کہا نہیں میرا عزیزو, رسول خدا جانتے تھے دونوں کا مزاج ایک ہے, یہ ممکن ہی نہیں حسن کہیں اور لے جائے, حسین کہیں اور. صلو علی محمد و آل محمد. کہ امام مولا حسین تو بہت سنتے ہیں, بس ایک فقرہ کہوں گا, اس کے بعد میں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اب جملے سنیے گا, کیا عظمت ہے شہزادوں کی. عجیب ہے مسلمان کہ قاتل کو بھی رضی اللہ کہے جا رہا ہے, مقتول بھی رضی اللہ ہے, ستانے والا بھی رضی اللہ, جس سے ستایا جا رہا وہ بھی رضی اللہ, بھئی جس پہ صدقہ حرام ہے وہ بھی رضی اللہ, جن کی نسلیں صدقہ کھا کھا کر مر گئی وہ بھی رضی اللہ. پیغمبر اکرم کے زانو پر مولا حسین ہے. سنیے گا, 1.5 برس کے پیغمبر اپنے ہاتھ سے کھجوریں کھلا رہے ہیں,
میں نے کہا نا یہ الوداعی مجلس ہے تو آج کا موضوع ایسا ہی رہے گا. اور پوچھ لیا باتوں ہی باتوں میں میرے لال حسین اتنا بتائیے افضل آپ ہے یا میں ہوں. بڑا مشکل سوال تھا. 1.5 برس کے نواسے سے کوئی نانا پوچھے افضل آپ یا میں, کتنا مشکل ہے. مگر چونکہ امام تو حجت خدا ہوتے ہیں نا, کہنے لگے نانا افضل تو آپ ہی ہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ سید المرسلین ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ طٰہٰ ہیں, آپ یاسین ہیں, آپ مزمل ہیں, آپ مدثر ہیں. قرآن جیسی معتبر کتاب آپ کے سینہ اقدس پہ نازل ہوئی. انک علی خلق عظیم کا تاج آپ کے رخ انور پر سجا دیا گیا. نانا افضل تو آپ ہیں. اور پھر آپ متوجہ میری طرف ہو جائیے, افضل تو آپ ہی ہیں مگر اللہ نے کچھ فضیلتیں مجھے ایسی عطا کر دی جو فضیلتیں آپ کے پاس نہیں ہے. کہ میرے حسین, میرے لال, میرے فرزند, یہ بتائیے کہ کون سی فضیلتیں ایسی ہیں جو اللہ نے آپ کے نانا کو نہیں دی. کون سی فضیلتیں ایسی ہیں کہ آپ کے پاس ہیں, آپ کے نانا کے پاس نہیں. کہ نانا کچھ فضیلتیں اللہ نے ایسی مجھے دی ہیں جو آپ کے پاس نہیں. کہ بتاؤ تو صحیح کون سی. کہ نانا, میرا نانا نبی ہے, آپ کے نانا نبی نہیں ہے. یہ حسین کو حق تھا. نانا میرا بابا وصیوں کا سردار, آپ کے نانا وصیوں کے سردار نہیں. میرا بابا امام, آپ کے بابا امام نہیں. میری ماں کائنات کی عورتوں کی سردار, آپ کی والدہ کائنات کی عورتوں کی سردار نہیں. نانا میرا بھائی امام ہے, آپ کا بھائی امام نہیں ہے. نانا سنیے گا, جیسا نانا مجھے ملا ایسا نانا آپ کو نہیں ملا. جیسا بابا مجھے ملا ایسا بابا آپ کو نہیں ملا. جیسی والدہ مجھے ملی ایسی والدہ آپ کو نہیں ملی. نانا جیسا بھائی مجھے ملا ایسا بھائی آپ کو نہیں ملا. یہ تو آج کہا, آنے دیجیے ایک شکری شب عاشور, یہی حسین خیمے میں کھڑا ہو کر کہے گا نانا جیسے صحابی مجھے ملے ایسے صحابی. صلو علی محمد والے. اگر یہ مائک تھوڑا صحیح ہو سکتا ہے تو مائک تھوڑا صحیح کر لیجئے. صلو علی محمد والے محمد. نعرہ حیدری, حیدری, نعرہ صلوات. کیا کہا حسین نے؟ لا اعلم اصحابا خیر من اصحابی. جیسے صحابی مجھے ملے ایسے صحابی تو میں جانتا ہی نہیں. کیا حسین بھائی مائک صحیح کرنے کے لیے کہا تھا, یہ خراب کر دیا. اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. کیا کہا؟ جیسے صحابی مجھے ملے میں ایسے صحابی جانتا ہی نہیں. کیا نانا کے سلمان کو حسین نہیں جانتے تھے؟ تو سوچئے, کیا بابا کے ابوذر سے واقف نہیں تھے؟ کیا بابا کے مالک اشتر کو نہیں جانتے تھے حسین؟ کیا کہا تعلیم نے؟ جو میں رسول خدا کے لیے تھا وہی مالک میرے لیے ہے. اور میسم کے لیے کیا کہا کہ میسم واللہ انت معی فی درجتی, تم میرے ساتھ میرے درجے میں ہوں گے. کیا کہا حسین نے کہ جیسے صحابی مجھے ملے ایسے صحابی کسی کو نہیں ملے. کہتا مورخ بھائی یہ جو ہے بارش رک گئی ہے تو ابھی ایک پریشانی کس لیے. شباب صاحب صلوات علی محمد والے محمد. دیکھیے ہم اس کے سخت خلاف ہیں, مجلس خراب ہو جائے گی, اچھا نہیں لگے گا. ذرا بیٹھ جائیے, باتیں بالکل نہ کیجیے نا, یہ مجلس کا تقدس ہے, اس کو پامال نہ کیجیے. صلوات علی محمد والے محمد. بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے نا تو پھر پہلے ہی ڈسٹرب ہو چکا ہے ابتدا میں ہی, تو لہٰذا اب مجلس کے تقدس کو برقرار رکھا جائیے. ایک سوال پڑھ دیں. اچھا کیا کہتے ہیں کہ دونوں کا مزاج, توجہ سے, دونوں کا مزاج الگ ہے. ایک نے صلح کی ایک نے جنگ کی. اب سنیے گا, یاد رکھیے گا, صلح کا اور جنگ کا دونوں کا مقصد ایک ہے. مقصد کیا ہے؟ دونوں کا مقصد یہ ہے قبلہ کی موجودگی میں, دونوں کا مقصد ہے شر کو دور کرنا. فیضی صاحب, جو جنگ کا مقصد ہے وہی صلح کا مقصد ہے. مقصد کیا ہے دونوں کا؟ شر کو دور کرنا. کبھی جنگ کے ذریعے شر دور کیا جاتا ہے, کبھی صلح کے ذریعے شر کو دور کیا جاتا ہے. پیغمبر اکرم نے کتنی جنگیں لڑی؟ 80 جنگیں ہیں پیغمبر کی. کتنی جنگیں؟ ایک آپ نے صلح کی,
کون سی کی ہے صلح؟ صلح حدیبیہ. یاد رکھیے گا صلح حدیبیہ اسلام کی فتح مبین کا نام ہے. کبھی کبھی جو کام، توجہ کے ساتھ قمر بھائی، جو کام جنگ کے ذریعے نہیں ہوتا وہ صلح کے ذریعے ہو جاتا ہے. بتاؤں کیسے؟ سنیے گا. ابھی صلح حدیبیہ پیغمبر نے کی کس لیے؟ اب تو فتح مکہ کے بعد، اب خود سوچئے گا، اب تو اسلام کی جوانی کا زمانہ ہے، اب تو اسلام کے غلبے کا زمانہ ہے. جب پیغمبر نے صلح حدیبیہ کی تو ایک آواز آئی کہ جتنا شک نبوت میں آج ہوا اتنا شک کبھی نہ ہوا. یہی تھا مقصد، یہی تھا مقصد کہ صلحوں کے ذریعے چہروں سے منافقت کی نقاب اتاری جاتی ہے. بھائی ابھی سمجھے نہیں؟ بھائی جنگ سے بھاگا رضی اللہ رہا، جنگوں سے بھاگتے رہے. دوش کسے دیا؟ کبھی کا گھوڑا بھاگ گیا تھا، کبھی سردار کی لشکر نے کہا سردار بھاگا، سردار نے کہا گھوڑا بھاگا. خود سوچئے، یعنی جنگوں سے بھاگتے بھی رہے اور خود کو رضی اللہ کہلاتے بھی رہے. اب جب پیغمبر نے صلح حدیبیہ کی تو کہنے لگے جتنا شک نبوت میں آج ہوا اتنا شک نبوت میں کبھی نہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت میں شک پہلے بھی تھا، نبوت میں شک تھا. اب پہلا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ صلح کا مطلب چہروں سے منافقت کی نقاب. امام حسن آ گئے میدان میں، سنیے گا، آ گئے میدان میں، تلواریں کھچ گئی. سنیے گا، یہ جنگ کربلا صلح امام حسن میں لکھی جا چکی تھی. ادھر خیبر کشا کا لال، ادھر حاکم شام. سنیے گا، یہ حاکم شام بڑا بدنام زمانہ ہے، مگر زمانہ جیسے جیسے بدل رہا ہے حاکم شام بھی فل اسپیڈ کے ساتھ رضی اللہ کی فہرست میں چلا جا رہا ہے نا. یہ تو تاریخ کا ستم ہے. حاکم شام کا لشکر، ادھر مولا حسن کا لشکر، تلواریں نیام سے باہر، صفیں لگائی جا چکی ہیں. حاکم شام نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ صلح کریں. معصوم کی خاصیت یہ ہے کہ صلح کو کبھی رد نہیں کرتا. امام نے کہا صلح، اچھا ابھی ایک جملہ اور بھی ہے. امام نے کہا نہیں، صلح اب تو خیبر کشا کا لال ہے، تلوار نیام سے باہر آ گئی. بھئی جانتا تو حاکم شام بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ حسن کے پاس لشکر کم ہے، مگر بازووں میں طاقت تو وہی ہے جو حیدر کرار کے بازووں میں طاقت تھی. اس کے اوپر پوشیدہ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ لشکر رسول خدا کو جو فتح ملتی تھی وہ لشکر کے زور پہ نہیں. سب نے لکھا علی کے قوت بازو کے اوپر لشکر اسلام کو فتح ملتی تھی. تو وہ بھی جانتا تھا کہ خیبر کشا کلام اگر میدان میں آئے گا تو منظر وہی ہوگا جو علی کے سامنے ہوا کرتا تھا، جو نہروان میں، جو صفین میں. کہنے لگا ہم چاہتے ہیں کہ صلح. اچھا صلح کا مطلب کیا؟ توجہ، تھوڑی دیر بیدار رہیے گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا. صلح کا مطلب کیا ہے؟ کچھ تم ہماری مانو، کچھ ہم تمہاری مانیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے صلح کا؟ کمپرومائز. کیا مطلب ہوتا ہے صلح کا؟ کمپرومائز. ابھی ٹرمپ نے کیا کہا تھا؟ ایران چاہ رہا تھا صلح. دیکھیں تھوڑا توجہ، ایران چاہ رہا تھا صلح، کچھ تم ہماری مانو کچھ ہم تمہاری مانیں، تم پابندیاں ہٹاؤ ہم نرکشن کرا دیں گے. مگر ٹرمپ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، بلکہ شریعت تمام شرطیں ہماری مانی جائیں گی. جملہ یہ ہے کہ انکنڈیشنل سرنڈر کر دو. یاد رکھیے گا، جہاں شرطیں انسان، جہاں شرطیں کوئی منوائے، جہاں طرفین کی شرطیں نہ مانی جائے وہاں سرنڈر ہو سکتا ہے، وہاں صلح نہیں ہوتی. توجہ کے ساتھ سنیے گا، جہاں طرفین کی باتیں مانی جائے وہاں صلح ہوتی ہے. جہاں ایک ہی ایک انسان صلح نامہ مرتب کرے وہاں سرنڈر ہوتا ہے. جب کہا حاکم شام نے ہم چاہتے ہیں کہ صلح کرو، امام حسن نے کہا سنو، صلح کی ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے، شرطیں ہم لکھیں گے، مانے گا تو. دیکھیے یہ مائک جو ہے آپ نے ہٹا دیجئے، اس کو بہتر ہے نا، کبھی آپ آواز بڑھاتے ہیں کبھی گھٹاتے ہیں. ایک چلنے دیجئے اس کو. سلوات پڑھیں محمد والے محمد، سلوات پڑھیں آپ حضرات، ایک مرتبہ تھوڑی آواز بڑھائیے اس کی. ایک سلوات اور پڑھ دیجئے آپ. سن لیجئے گا، امام حسن نے کیا کہا؟ شرطیں ہم لکھیں گے
مانے گا کون؟ بھائی صلح حسن تو فتح مبین ہے اسلام کی، مانتا کون ہے؟ بولیے گا، مانتا کون ہے؟ جو ہار جاتا ہے۔ جب امام نے کہا نا کہ ہماری تلوار نیام سے باہر آ گئی، کہ ہم چاہتے ہیں سلو ہماری شرطوں پہ کے اوپر ہوگی، اس نے کہا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سلو نہیں تھی بلکہ حاکم شام کا سرنڈر تھا۔ سنیے گا، یہ حاکم شام کا پورا سرنڈر تھا۔ امام نے کہا ساری شرطیں جو ہم لکھیں گے تجھے ماننا پڑے گی۔ اس نے خالی کاغذ دے دیا کہ جو آپ لکھیں گے مان لیا جائے گا۔ اب جملہ سنیے گا، مولا حسن نے پہلا جملہ لکھا کہ پہلی شرط تو یہ ہے آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ سنیے گا، جملے سنیے گا، اب مائک کی رہنے دیجیے۔ آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا، یہ دیا۔ سلحنامہ میں 10 شرطیں لکھی، اس کے حوالے کر دیا، اس نے اس کے اوپر مہر لگا دی۔ جیسے اپنے وزیر کو دیا، وزیر نے اسے پڑھا، فوراً کہنے لگا حاکم شام تو ہار گیا۔ کیا مطلب؟ کہ حسن نے لکھا آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ حسن نے پوری دنیا کو بتا دیا حاکم شام تو وہ ہے جو نہ قرآن پہ عمل کرتا ہے نہ سنت پہ عمل کرتا ہے۔ حاکم شام نہ قرآن پہ، یہ تو لکھوا لیا، کیا کہا؟ حاکم، اب جملہ سنیے گا، حاکم شام نہ قرآن پہ عمل کرتا ہے۔ حاکم شام، حسن نے پورے زمانے کو بتا دیا، تو نے اقرار بھی کر دیا مہر لگا کر کہ ہاں ایسا ہی ہے، نہ قرآن پہ عمل ہوتا ہے نہ سنت پہ عمل ہوتا۔ جملہ سنیے گا، جیسے ہی کہا نا کہ تو تو ہار گیا، حسن نے زمانے کو بتا دیا نہ تو سنت رسول پہ چلتا ہے نہ تو قرآن پہ عمل کرتا ہے۔ جلال آ گیا حاکم شام کو، ایک مرتبہ صلح نامے کو لیا، اس کو پھاڑا، گھوڑوں کے سموں سے ٹاپوں سے کچل ڈالا، کہنے لگا ہم اس صلح نامے کو نہیں مانتے۔ وزیر کھڑا ہو گیا کہ حسن تو چاہتے ہی یہ تھے، کہ کیا چاہتے تھے کہ تو صلح نامے کو پارا پارا کر دے۔ کہ کیا مطلب؟ تاکہ زمانہ دیکھ لے نہ اس سے پہلے عمل تھا نہ آج کے بعد عمل ہو۔ صوت ہو چکا ہے، اتنا قاتل صوت ہو چکا ہے مائک، شاید بارش کا اثر ہے یا بار بار چھیڑا جا رہا ہے کہ آواز کو جو ہے بالکل ایک دم سے۔ اب آپ کا سہارا رہے گا تو کچھ پڑھ لوں گا۔ کیا کہا؟ حسن تو چاہتے ہی یہ تھے، کل ایسا نہ ہو، توجہ، ایسا نہ ہو۔ بھئی ہوتا کیا؟ جانتے اب کیا ہوتا؟ اگر وہ صلح نامے کو گھوڑے کے سموں سے نہ رونتا تو بنو امیہ کا نمک کھا کھا کر حلال کرنے والے مار لکھ دیتے۔ بھائی پہلے عمل نہیں کرتا تھا، صلح حسن کے بعد قرآن پہ عمل کرنے لگا تھا، مگر اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگائی ہوئی ہے، ان کے ذہنوں پر مہر لگائی ہوئی ہے۔ اس نے گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون کر بتا دیا نہ اس سے پہلے مانتے تھے نہ آج کے بعد مانیں گے۔ اچھا اب سنیے گا کربلا کہاں سے آ گئے صلح حسن میں۔ دوسری شرط، حاکم شام کو حق نہیں اپنے بعد کوئی اپنا خلیفہ بنائے، کہ پھر یہ خلافت یا تو حسن کو دے گا، حسن نہیں ہوں گے تو حسین کو دے گا۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ سنیے کیا تھی شرط؟ حاکم شام یعنی معاویہ ابن ابو سفیان اپنے بعد اس تخت خلافت کو یا تو حسن کے حوالے کرے گا، حسن زندہ نہ رہے تو حسن کے بھائی حسین کے حوالے کرے گا۔ ہم اسی شرط پہ صلح کر رہے ہیں، ورنہ جو تلوار نیام میں جا رہی ہے نا، اگر تو نے اس کے خلاف کیا تلوار پھر آ جائے گی۔ حاکم شام نے یہی تو کر لیا، یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ جو تلوار صلح حسن کے وقت نیام میں گئی تھی 61 ہجری میں حسین کے ہاتھوں میں پھر سے آ گئی۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ بھائی حسن تو امام حسین کے امام ہے نا، یہ صلح حسن کے اوپر امام نے آخر تک عمل کیا، حاکم شام نے نہیں کیا، مگر جب تک زندہ رہے امام حسن عمل کیا۔ امام حسن کے بعد امام حسین نے صلح حسن پہ عمل کیا، کیونکہ یہ تو ایمان کی تحریر ہے نا۔ اب سنیے گا، بس یہ ایک شرط اور پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ علی کے اوپر تبرہ بند ہونا چاہیے۔ سنیے، جو حاکم شام کو کاتب وحی کہتے ہیں،
علی کے اوپر سے تبرہ نہیں ہونا چاہیے. اس شرط کے اوپر حاکم شام نے بڑی ضد کی. تو امام حسن نے کہا کم سے کم وہاں تبرہ نہ کریں جہاں حسن ہو, حسین ہو اور بنو ہاشم میں کوئی ہو, وہاں کیا نہ کرے. اب میں نے آپ کو اعلان کر لیا, وہاں تبرہ نہ کیا جائے. حاکم شام نے مہر لگائی. بعد میں جو بھی کیا, اب اس نے تخت خلافت پہ قبضہ کر لیا, حکومت لے لی. توجہ, اب یہ حکومت کے زوم میں آ گیا. حسن تو بڑے ناتجربے کار ثابت ہوئے. یہ گمان ناقص تھا اس کا. کیا کہا؟ حسن تو بڑے ناتجربے کار ثابت ہوئے. ایک پرچے کے عوض ہمیں پوری شام کی حکومت دے دی. اس کو پتہ نہیں تھا, یہ جانتا نہیں تھا. ارے حسن تو وہ ہے جو 1.5 برس کی عمر میں زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتا ہے. حسن کو ضرورت نہیں تھی. توجہ میری طرف رہے. جملے کیا ہے؟ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے تخت خلافت پہ قبضہ کر لیا. اسے پتہ نہیں تھا کہ امام تو وہ ہوتا ہے تخت کسی کے پاس بھی رہے مگر حکومت تو امام کی ہوتی ہے. اب اس نے پرچے پہ لے تو لیا, بڑا شور مچایا کہ حسن ہمارے سامنے ٹک نہ پائے. توجہ دیکھیں کیسے منافقت کی چہرے سے نقابیں اتاری ہیں. حسن ہمارے سامنے رک نہیں پائے. ایک پرچہ کیا لکھا ہم نے, حکومت لے لی ہم نے, اب تو ہم جو چاہے کریں گے. آرڈر جاری کیا. توجہ مسلمان سنیں, حاکم شام نے, وکیل صاحب, حاکم شام نے اعلان کیا آج کے بعد تمام جتنے بھی شام میں یا جتنے بھی اس مملکت کے اندر جمعہ ہوتے ہیں سب کے خطبوں میں علی کے اوپر تبرہ کیا جائے, علی کے اوپر سب و شتم کیا جائے. اور یہ ایک حصہ بنا دیا گیا. قافلے جا رہے ہیں میدانوں میں, ان کو لوٹ لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لوٹنے والے ہم علی کے ساتھی ہیں. یہ تصویر تھی علی کی جو پیش کی جا رہی تھی. اب امام حسن شام میں ہے. توجہ, اس کے دل میں خیال آیا بھئی تخت خلافت تو ہمارے پاس ہے, کیوں نہ آج حسن کے سامنے تبرہ کیا جائے. حسن کے سامنے حسن کے بابا کے اوپر سب و شتم کیا جائے. مولا حسن کے پاس قاصد بھیجا کہ دربار میں آ جائیے. توجہ کے ساتھ سنیے گا, دربار میں آ جائیے. امام حسن نے دعوت کو قبول کیا. اب دربار کو حاکم شام نے اپنا آرڈر دیا. آرڈر یہ پاس کیا, حجاج سے کہا جب حسن دربار میں آئے تو پردہ نہ ہٹانا. اس سے کیا ہوگا, تاکہ حسن کو احساس ہو جائے گا, حسن کو احساس ہو جائے گا کہ ہم اب خلیفہ نہیں رہے. جتنے معززین ہوتے تھے ان کے لیے حجاب پردہ ہٹایا کرتا تھا. زمانے کو پتہ چل جانا چاہیے کہ حسن ایک عام انسان ہے. پھر کا دوسرا حکم یہ ہے جب حسن دربار میں آئے تو حسن کا استقبال کوئی کھڑے ہو کر نہیں کرے گا, کوئی سلام نہیں کرے گا. جب حسن کے لیے حجاب پردہ نہیں ہٹائے گا تو سب قہقہے مارنا. اس نے پنو صاحب جائیے, اس نے اعلان یہ کیا کہ 7 خطیب ہیں دربار میں. کتنے؟ وہ علی کے اوپر تبرہ کریں گے, اپنے اجداد کے قصیدے پڑھیں گے. اب جملے سنیے گا. اب خیبر کشادہ دربار میں جیسے ہی آیا, تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی دربار کے صدر دروازے پر پہنچے جہاں حجاج کو حکم یہ تھا کہ تو پردہ نہیں ہٹائے گا, جیسے امام حسن نے دربار میں پہلا قدم رکھنا چاہا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت کہتی ہے کہ ہوا کا ایسا جھونکا چلا کہ پردہ اٹھا, دربار کی چھت سے جا ملا. جملے سنیے گا, پردہ اٹھا, دربار کی چھت سے جا ملا. امام حسن نے بسم اللہ پڑھی, دربار میں داخل ہوئے. حکم یہ تھا کوئی سلام نہیں کرے گا, کوئی احترام نہیں کرے گا. روایت کہتی ہے جیسے دربار میں پہلا قدم رکھا سب سے پہلے حاکم شام کھڑا ہوا. حاکم شام پہ کھڑا ہونا تھا, اس کا وزیر کھڑا ہوا, وزیر کا کھڑا ہونا تھا, تمام مشیر کھڑے ہوئے, مشیروں کا کھڑا ہونا تھا, درباری کھڑے ہوئے. کسی نے پوچھ لیا حاکم شام ہم سے کہا تھا حسن کا استقبال نہ کرنا, کھڑے ہو کر احترام نہ کرنا, یہ کیسا احترام ہے, خود کیسے کھڑا ہو گیا؟ کہ تجھے نہیں پتا, میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو نے نہیں دیکھا. کہ تو نے کیا دیکھ لیا؟ کہ حسن کے ساتھ ایک دیو چل رہا ہے, ہاتھ میں آگ کا گل ہے, وہ لہرا کر کہہ رہا ہے کھڑا ہو کر احترام کر, حسن حجت خدا ہے. صلو علی محمد و آل محمد.
آواز بڑی خستہ ہے، آواز میں بالکل دم اور طاقت نہیں ہے. جملے سنیے گا. کیا کہا؟ احترام کر حجت خدا رہی ہے. سب کھڑے ہو گئے. اب ایک درباری کھڑے ہوا. اب جو امام حسن نے 7 خطیبوں کو جواب دیے نا، وہ جواب ایسے ہیں، میرا بہت دل کرتا ہے کہ ممبر سے پڑھوں مگر آپ سن نہیں پائیں گے، ہے نا. وہ جواب ایسے ہیں جو 7 خطیبوں کا امام نے دیے. جب یہ یکے بعد دیگرے کھڑے ہوئے، اپنے اجداد کے قصیدے پڑھے. جملے سنے گا فیضی صاحب. اپنے اجداد کے قصیدے پڑھے، علی پر تبرہ کیا. مولا حسن دربار میں کھڑے ہوئے. حاکم شام، جملہ سنیے گا. یا اہل شام، او شام والو، واللہ الذی لا الہ الا ہوا، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں. جملہ سننا. لو قمتو بہذا المقام حولا فحولا لما. اور جملہ سنیے گا. مولا فرماتے ہیں اگر میں سال ہا سال اسی دربار میں کھڑا رہوں، فَأَذْكُرُوا مَا آتَانَ اللَّهُ مِنَ الْفَضْلِ سے، اور وہ فضیلتیں پڑھوں جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، تو سال ختم ہو جائیں گے، مجھے ملنے والی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی. ایک جملہ سنیے گا. یہ حسن تو وہ ہے جس کا بابا اگر ایک رکاب میں پیر رکھے قرآن شروع کرے، دوسرے رکاب میں دوسرا پاؤں پہنچنے سے پہلے قرآن ختم کر لیتا ہے. جو قرآن کو چشمے زدن میں ختم کر لے اس کا فرزند کہتا ہے اگر اسی دربار کے بیچ میں کھڑے رہ کر حسن سال ہا سال، جملے ہیں حولن فحولن، سال ہا سال کھڑے رہ کر اپنی فضیلتیں پڑھے تو سال ختم ہو جائیں گے، حسن کو ملنے والی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی. جملہ سنیے گا. مولا حسن کہتے ہیں حاکم شام ادھر آ، میرے کان میں اپنی ماں کا، اپنے باپ کا شجرہ میرے کان میں بتا. جملہ سنیے گا. مولا حسن کا جملہ ہے. او حاکم شام، ایسا کر اپنی جگہ سے کھڑا، میرے کان کے پاس اپنا مولا اور اپنے شجرہ میرے کان میں بیان کر دے. میں حسن تو وہ ہوں اس دربار کے بیچ میں کھڑے رہ کر اپنی اماں زہرا سے لے کر اپنی ماں حوا تک، اپنے بابا علی سے لے کر اپنے دادا آدم تک، میں سب کا شجرہ اس دربار کے درمیان میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہوں. تو کان میں ذرا اپنی شجرہ بتا. عبداللہ سنیے گا. ہم مولا حسن کہتے ہیں سنو، نحنو حجج الرحمن، ہم رحمان کی حجتیں ہیں. نحنو زین الجنان، ہم جنتوں کے زینت ہیں. چلو صاحب دیکھیں بچہ جا رہا ہے گوریا نیوز کو. صلوات محمد فاطمہ محمد. نحنو زین الجنان، ہم جنتوں کی زینت ہیں. اچھا جنت بھی ہے نا. اللہ نے اب سنیے گا جنتوں کی زینت کیوں کہا. اچھا ایک فقرہ سن لیجیے گا زینت کے حوالے سے. ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کی زینت ہے. مرد کی زینت اس کی بھائی زین و عابد، مولا کائنات جناب مولا علی کی زینت کیا جناب زینب ہے نا. ہر چیز کی زینت ہوتی ہے. آسمان کی بھی زینت ہے، ستارے. کسی آسمان کی زینت چاند ہے، کسی آسمان کی زینت سورج ہے، کسی آسمان کی زینت عرش مولا ہے، کہیں بیت المعمور ہے. ہر چیز کی زینت ہے. زمینوں کی بھی زینتیں ہیں. کسی زمین کی زینت خانہ کعبہ ہے، کسی زمین کی زینت قبر رسول خدا ہے، کسی زمین کی زینت مرقد مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ حدیثیں ہیں. اور سنیے گا زینت کے حوالے سے جملہ سنیے گا. جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا پھر جہنم کو بھی خلق فرمایا. اللہ نے دونوں کو بتا دیا کہ تم میں یہ آئیں گے، تم میں یہ آئیں گے. تو جنت اداس ہو گئی. اداسی بجا بھی تھی. اب جنت کہنے لگی یا رب اسکنتا فی الضعفاء والفقراء، اے میرے پروردگار مجھ میں تو کائنات کے کچھ ضعیف اور فقیر آ رہے ہیں. کائنات کے سارے خبیث تو جہنم کی طرف جا رہے ہیں. جنت اداس ہوئی. اب جملے سنیے گا. آواز پروردگار گونجی قد زینتک بالحسن والحسین. جنت اداس نہ ہو بلکہ ہم نے تمہیں زینت دی ہے حسن اور حسین سے.
لیکن استقبال کا جملے کا اگلا جملہ سنیے گا. جنت اداس ہوئی کہ پروردگار چند ضعیف اور فقیر میرے اندر آئے, باقی کائنات کے سارے خبیث تو ادھر چلے گئے. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں حسن اور حسین سے زینت بخشی. اب جملہ سنیے گا, فماست کما تمیز العروس, اب جنت ایسے اترانے لگی جیسے دلہن اتراتی ہے. کیا کہا؟ ہم جنتوں کی زینت ہیں. اب مولا حسن نے حاکم شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جملہ کہا, اتفتخر علی بالآباء والاجداد. او حاکم شام, تو نے یہ کرائے کے آدمی بھیج کر میرے سامنے کہ یہ اپنے اجداد کے اوپر میرے سامنے فخر کریں. جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ انا ابن الانجاد, میں تو وہ شجرے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس کے شجرے میں تمام کے تمام مجید ہیں. کیا ہے تمام؟ انا ابن الانجاد, ہم سب کے سب مجید ہیں. ورزی ذات العصمت والصلات. اب جملے سنیے گا, مولا حسن نے جملہ کہا, میں تو ان ماؤں کی آغوش میں کروٹیں لے لے کر پلا بھرا ہوں کہ جن کی ہر چادر قرآن مجید کا خلاف بن سکتی ہے. سمجھ میں آیا؟ ہر چادر قرآن کا خلاف نہیں بنتا, ہر چادر قرآن مجید کا خلاف نہیں بنتی. توجہ میری طرف رہے, میں تو ان ماؤں کی آغوش میں کروٹیں لے لے کر جوان ہوا ہوں جن کی ہر چادر قرآن مجید کا خلاف بن سکتی ہے. لو شیتو, اب جملہ سنیے گا, مولا حسن نے کہا تلوار میں, اگر میں چاہوں لجعلت العراق شامن والشام عراقا والرجل امراتا والامرات رجلا. او حاکم شام, اگر میں چاہوں مرد کو عورت کروں, عورت کو مرد بناؤں. اگر میں چاہوں شام کو کوفہ کروں, کوفے کو شام کروں. اب جملہ سنیے گا, فقام رجل من الحزار, ایک کم نصیب حاضرین میں کھڑا ہوا اور جملہ کہا, یبنا ابی تراب, اے ابو تراب کے بیٹے, میں یقدر علی ذالک, بڑا دعویٰ کر دیا. کون ہے اس پہ قادر کہ شام کو عراق کرے, عراق کو شام کرے؟ کون ہے ایسا؟ عورت کو مرد کرے, مرد کو عورت کرے. اب روایت کہتی ہے, فقال الامام, امام نے اسے ایک مرتبہ, فنظر الامام الیہ سجرن, امام نے ترجم نگاہ سے اسے دیکھا اور جملہ کہا, اما تستحیینا ان تقعدی بین الرجال, مردوں کے بیچ میں آتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ مردوں کے بیچ میں مجھے پڑھنا ہے بھی کہ نہیں؟ ابھی اور مجمع آنے کی آشنکا ہے. پہلے صاحب بتائیے, ہے وقت کچھ پڑھوں؟ ایک سلوار کا سہرا دے دیا. اب جملے سنیے گا, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا, پھر بھی گھبرائیے نہیں. مردوں کے بیچ میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اب یہ پریشان ہوا. میں نے کہا نا, وہ سمجھ کیا رہا تھا, وہ سمجھ کیا رہا تھا, اس نے سمجھا یہ تھا حکومت ہماری, تلوار ہماری, نیزے ہمارے پاس, آدمی ہمارے پاس, سپاہی ہمارے پاس, تلواریں ہمارے پاس, سپاہی ہمارے پاس, نیزے ہمارے پاس, تیر ہمارے پاس, کمان ہمارے پاس, مشیر ہمارے پاس, وزیر ہمارے پاس, عوام ہمارے ساتھ, جو چاہے کہیں گے. ادھر سنا اس نے کہ کیا کہا حسن نے, مردوں کے بیچ میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی. اب جو اس نے دیکھا, یہ کیا کہا حسن نے, اب جو دیکھا, ابھی تک دیکھ رہا تھا مگر جنس بدل گئی لمحوں میں, اب یہ دیکھ رہی تھی. حضور والا توجہ, فہیم کا متوجہ میں طرف رہے آپ. اب ہوا یہ, ایسا اگر کہیں ہو جائے, کوئی مرد سے عورت بن جائے, تو وہ صدر دروازے سے نہیں جائے گا, وہ بیک ڈور سے بھاگے گا. کہاں سے جائے گا؟ بیک ڈور سے بھاگے گا. اب یہ چور دروازے سے بھاگی, امام نے اسے پکارا, فنادا الامام, امام نے اسے پکارا, کدھر جاتی ہو؟ امیر المومنین کو بھونک کر, تیری سزا ابھی پوری نہیں ہوئی. قد سارت عیالک رجلا, جسے گھر چھوڑ کے آئی تھی میں نے اسے مرد بنا دیا. ابھی سمجھے نہیں, ابھی جملہ کیا, امام کا جملہ کیا تھا؟ اگر میں چاہوں لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل امراتا والامرات رجلا. جملے دو ہیں. اگر میں چاہوں, پنو صاحب, اگر میں چاہوں شام کو عراق کروں, عراق کو شام کروں. اگر میں چاہوں مرد کو عورت کروں, عورت کو مرد کروں. اس نے کیا کہا, ابو تراب کے بیٹے ایسا کون کر سکتا ہے؟ امام نے اسے مرد سے عورت بنا دیا. ہو گئی نا بات,
یہ تو ہو گیا، مگر دعوے تو دو ہیں نا، چاہوں تو عراق کو شام کروں، شام کو عراق کروں، مرد کو عورت، عورت کو مرد. اب اسے مرد سے عورت تو بنا دیا، مگر اب ایک بات ادھوری ہے، عراق شام کیسے ہو، شام عراق کیسے ہو؟ جب میں اس کی تہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ مرد تھا شامی، اس کی زوجہ تھی عراقی. یہ امام نے اشارہ کیا، اس کی زوجہ کہاں کی تھی؟ عراق کی تھی، یہ شام کا تھا. امام نے کیا کہا؟ اگر میں چاہوں عراق کو شام کروں، شام کو عراق کروں. امام نے اسے مرد بنا دیا، اس کی عورت کو مرد، عورت مرد بنا دیا. اب یہ یہاں سے چلا، توجہ، حاکم شام تخت کے زوم میں کھڑا ہو گیا، تخت خلافت کے اوپر، کہنے لگا یبن ابی تراب، یبن ابی تراب، اے ابو تراب کے بیٹے، لقد اہنتنی فی مجلسی وفضحتنی فی مقعدی، آپ نے میری مجلس میں مجھے ذلیل کر دیا، آپ نے میرے دربار میں میری توہین کر دی. اے ابو تراب کے بیٹے، جانتے نہیں حکومت میرے پاس ہے، جانتے نہیں خنجر میرے پاس ہے، جانتے نہیں آپ اکیلے ہیں. یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہمارا تخت خلافت ہے. حسن تو اب تخت کے بنا ہے، اسے پتا نہیں تھا حسن کا تخت خلافت تو عرش الہی ہے. کیا کہا جملہ کہ حسن جانتے بھی ہو تم یہاں اکیلے آئے ہو، تم نے میرے درباری کو مرد سے عورت بنا دیا، میری مجلس میں مجھے ذلیل کر دیا. ایک مرتبہ امام نے جملہ کہا، ان العرش سریری والاحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری وجبریل و فقیری ان شئتا اقل لکا سیری. جانتا بھی ہے اس کو تو تخت خلافت سمجھتا ہے، عرش الہی میرا تخت خلافت ہے، احمد میرا ضمیر ہے، علی میرا امیر ہے، حسین میرا وزیر ہے، جبرائیل دل کا فقیر ہے. کیا تو بھی چاہتا ہے تجھے بھی کہو کہ مرد سے عورت ہو جا؟ صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ ایسے پیچھے نہیں ہٹا. امام نے اس کو کہا نا سیری. جانتے ہیں سیری کسے کہتے ہیں؟ دو لفظ ہیں عربی میں، ایک سر ایک سیری. اگر کسی کو کہا جائے چل چل، یہ ہمارے میں ہریانہ بول دوں، میں ہریانہ کا ہوں نا، ہمارے یہاں اگر کسی کو حقارت سے بھگانا ہوتا ہے نا، جو کوئی چھوٹا آدمی بڑوں کو منہ لگنے لگتے کہتے ہیں چل نکل. عورت کو کہنا ہو تو کہتے ہیں چل چل نکل. یہ ایسا ہے. تو عربی میں بھی دو لفظ ہیں، ایک سر ایک سیری. توجہ عرفی سامنے کی طرف رہے. اگر مرد کو بھگانا ہو تو کہا جاتا ہے سر چل نکل، اگر عورت کو بھگانا ہو تو کہا جاتا ہے سیری چل چل نکل. امام حسن نے جملہ کہا، ان شیطا کل کا سیری، تیرے لیے بھی کہوں سیری، ہے نا. اب یہ بڑا حسد تھا اسے. توجہ، حکومت تو ہمارے پاس ہے مگر لوگوں کے دل حسن کی طرف جھکتے ہیں. بس 10 منٹ دیجئے. بڑا اس کو حسد تھا اس بارے میں. مولا حسن شام کے ایک باغ میں کھڑے. سنیے گا، ہم سے کہتے ہیں کہ کاتب وحی مان لو. کیسے مان لیں؟ کبھی نجس شجرے طیب و طاہر نہیں ہو سکتے، عین نجاست کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتی. اب اس نے سوچا، امام حسن ایک باغ میں کھڑے ہوئے تھے کھجور کے درخت کے نیچے. حاکم شام گزر رہا تھا. سنیے گا، اس کا شجرہ بھی جان لیجیے گا کون ہے یہ حاکم شام. کہنے لگا اپنے وزیروں سے، حسن کھڑے ہوئے ہیں، چلو آج ان کا امتحان لیا جائے، ان کو تھوڑا سا توہین کی جائے. نعوذ باللہ من ذالک. قریب آیا، کہنے لگا حسن آپ کے بابا علی کہا کرتے تھے سلونی سلونی. جملہ سنیے گا، کیا آپ کو بھی دعوی سلونی ہے؟ کیا بھی علم غیب جانتے ہیں؟ مولا حسن نے کہا جو چاہے پوچھ لے. کیا تو نے رسول خدا کی حدیث نہیں سنی؟ ہم سب کے سب محمد ہیں. کہا اچھا یہ بتائیے کہ جس درخت کے نیچے آپ کھڑے ہیں اس کے اوپر کھجوریں کتنی ہیں؟ امام نے کہا 4004. کتنے؟ بھائی اتنا نہ سوئیے، کتنی ہیں کھجوریں؟ 4004. کہا حسن آپ نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا، آج تو ہم ان کی کاؤنٹنگ کرا کر رہیں گے. مولا حسن کھجور کے نیچے تھے. اب ذرا فاصلے سے جا کر کھڑو، چنوا لو، گن لو. اس نے اپنے مشیروں کو بلایا، باغبان کو آواز دی، کہا اوپر جاؤ احتیاط کے ساتھ، کھجور خراب نہ ہونے پائے. تمام خوشے کاٹ کے لے آؤ، نیچے چادریں بچھا دو، اور آج دیکھیں گے حسن کا علم غیب ہے کہ نہیں ہے. اب مولا حسن دور جا کر بے اختیاری کے عالم میں کھڑے ہو گئے. اب انہوں نے گننا شروع کیا،
جب پورے گن چکے تو حاکم شام کے وزیر نے کہا حضور 4004 ہیں. کہا اپنی طرف سے کچھ ملا دو. کیا کرو؟ ملا دو. کہا حضور زیادہ ہیں. امام نے کہا زیادہ؟ پیڑ کی طرف دیکھا, آواز آئی درخت سے, مولا جتنی آپ نے کہا تھا اتنی ہی گرائی. امام نے کہا پھر سے گنو. اب ملا چکے تھے, اب تو یقین تھا نا کہ اب تو زیادہ ہیں. اب جو گننا شروع کیا تو کہنے لگے حضور ابھی بھی 4004 ہیں. سمجھے گا ایمان کی طاقت. اب حاکم شام نے اشارہ کیا کہ حسن کا رخ تو دوسری طرف ہے, دور کھڑے ہوئے تھے مولا حسن, دیکھ ہی نہیں رہے تھے ان کی طرف. کہا کہ اس میں سے کچھ غائب کر دو. اس نے کچھ تھیلے میں ڈال دی. کہا حضور کچھ کم ہوئی ہیں. امام نے پیڑ کی طرف پھر دیکھا. امام نے پیڑ نے کہا کہ ان سے کہو پھر سے کاؤنٹنگ کریں, میں نے پوری گرائی ہے. امام نے کہا پھر سے گنو. انہوں نے پھر گنی, نکالنے کے بعد تو پھر پوری تھی. اب جب دونوں طریقے آزما چکے, حاکم شام اپنی سواری پہ سوار ہوا, اپنے تمام مشیروں سے کہا کہ سوار ہو کے چلو. اب جیسے جانے لگا امام حسن نے آواز دی, حاکم شام بتا کر تو جا کتنی ہیں. حاکم شام بتا تو صحیح کھجوریں کتنی تھی جو تو نے گنی. کہنے لگا حسن ہم سمجھ گئے آپ کو بھی علم غیب آتا ہے. اب جملہ سننا. مولا حسن نے کہا حاکم شام سن, میں نے علم غیب سے نہیں بتایا بلکہ میں نے تو بتا دیا, جو کہہ دیا وہ ہو گیا. میں نے غیب سے نہیں بتایا. صدیق کہتے کسے ہیں؟ صدیق اسے کہتے ہیں جو کہے. آپ نے سنا ہے نا شب عید میں کیا ہوا تھا, مادر گرامی سب کے پاس کپڑے, ہمارے پاس کپڑے نہیں, کب درزی کے پاس گئے ہیں. ہے کوئی تاریخ کہ جناب زہرا نے امام حسن اور امام حسین کے کپڑے درزی کو دیے ہوں؟ بتاتی ہے کوئی تاریخ؟ کیا کہا؟ صدیقہ ہے. میرے بچوں فکر نہ کرو, صبح تمہارے کپڑے درزی لے آئے گا, درزی کے یہاں ہے. کیا کہنا بھائی بابا. صبح دروازے پہ درزی آ گیا. کون؟ کہ انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ صدیقہ ہے. صدیقہ کبھی سچ نہیں بولتی بلکہ صدیقہ وہ ہوتی ہے جو کہہ دے وہی سچ ہو جائے. وہی صادق اور صدیق میں فرق ہے. جو کہہ دے, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ بڑا حسد ہوتا ہے. اب میں سمیٹ رہا ہوں, ہے نا, بڑا وقت ہو گیا ہے. اور حاکم شام یہ بڑا جو آل محمد علیہ السلام کو قتل کیا, لوگ کہتے ہیں نا, تمام مسلمان چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ امام حسین نے خروج کیا, خروج کیا, خروج کیا, تو قتل ہوئے. اور یہاں تک کہا ہے یزید نے, یہ ابن زیاد نے, کہ حسین کو ان کے باپ کی تلوار نے قتل کر دیا. یہ جملے سنیے گا. اچھا, امام حسین کے بعد چوتھے امام سے لے کر 11ویں امام تک تمام آئمہ جو ہمارے قتل ہوئے, انہوں نے کس کے خلاف خروج کیا تھا؟ کیا تھا کسی کے خلاف خروج؟ نہیں, صرف اور صرف حسد تھا. بادشاہان وقت کبھی سکون سے سو نہیں پاتے تھے. حسد کس بات کا؟ کہ سروں پر ہماری حکومت مگر لوگوں کے دل آل رسول کی طرف جھکتے. یہ حاکم شام کے دل میں بھی تھا. جب دیکھا نا کہ ہم نے حکومت تو لے لی مگر حکومت تو ابھی بھی حسن کی چل رہی ہے, دلوں پر سکہ حسن کا ہے. کہ بھئی یہ بتاؤ, یہ حسن کا لوگوں کے دلوں پر چلنے والا سکہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ کہ حسن بڑے کریم ہے. توجہ ڈاکٹر صاحب, بڑی دیر صاحب کی طرف توجہ گئی. کہا یہ حسن لوگوں کے دلوں پہ ان کی حکومت ہے. کیوں؟ کہ بڑے کریم ہے. وہ سمجھ رہا تھا ہم بھی مال و دولت لے کر جائیں گے, لوگوں کو خرید لیں گے, ہماری بھی حکومت ہونے لگے گی. پہنچ گیا حاکم شام مدینہ, اور مسجد نبوی میں اس نے قیام کیا. اپنی حکومت کے, اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور اعلان کیا مدینے والوں کو. توجہ کے ساتھ سنیے گا. اعلان کیا کہ تمام اہل مدینہ آئیں اور ہندا کے لال کی سخاوت دیکھیں. لوگ آتے جا رہے ہیں, درہم و دینار بڑھتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ حاکم ظہر کا وقت آیا. حاکم شام نے کسی سے کہا حسن ابھی تک نہیں آئے. توجہ دیکھیے, سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں, اگر تھوڑا سا سب اپنے محمد والے محمد.
دیکھیے یہ فضائل امام حسن علیہ السلام یہ مناسبت بھی ہے، پتہ چلے نا۔ جملے سنیے گا، حاکم شام کے دل کے اندر کیا حسد تھا، کہنے لگا حاکم شام سب آئے، ابھی حسن نہیں آئے، کسی نے کہا حسن کو تمہاری دولت سے مطلب نہیں ہے، کہا پھر کب وہ آ جائیں گے؟ وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے، نماز کے لیے آئیں گے، سنیے گا، جانتا تھا نماز کے لیے آنے والے ہیں۔ امام نماز کے وقت آئے، حاکم شام کہنے لگا امام حسن کی طرف متوجہ ہو کر، حسن آپ نے آنے میں دیر اس لیے کی ہے تاکہ ہندا کے فرزند کی دولت ختم ہو جائے اور آپ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ امام حسن نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب وزیر خزانہ کو حکم دیا کہ جتنی صبح سے لے کر اب تک دولت تقسیم ہوئی ہے پورے اہل مدینہ میں، تنہا اتنی دولت حسن کے قدموں میں ڈال دو۔ اب مولا حسن کے قدموں میں دولت ڈالی جانے لگی۔ اب روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ دولت ڈالی جانے لگی، ایک کافی ساری دولت کا جب ڈھیر لگا، تاریخ کہتی ہے سونے تھے اور چاندی تھے، یہ سکے تھے۔ امام حسن سے کہنے لگا حسن جانتے ہو انا ابن ہندا، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ اگر کوئی توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ ہندا کیوں کہا؟ جب بھی کسی معصوم کے سامنے ہندا کا نام آیا ہے تو معصومین نے سخت لعنت کی ہے۔ جو زیارت پڑھتے ہیں نا، آپ جملہ کہتے ہیں نا وابن اللہم العنیل اقباد اللعین ابن اللعین، جو زیارت عاشورہ جملے پڑھتے ہیں اسی کے لیے ہیں کہ کلیجہ چبانے والی پر اللہ کی لعنت ہو۔ رسول خدا نے بھی کہا تھا اس کو فتح مکہ کے وقت کہ تو اسلام تو لے کر آ رہی ہے ظاہری کلمہ، مگر میرے سامنے کبھی نہ آنا۔ اب امام کے دل پہ چوٹ لگی، معصوم کبھی لاجواب ہو نہیں سکتا، کیا کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ امام نماز میں مشغول ہوئے، اللہ کا منصوبہ تھا۔ دروازے پہ ایک موچی ڈھونڈتا ہوا امام حسن کو آیا، کہنے لگا امام حسن ہے؟ کس نے کہا نماز میں مشغول ہیں۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے امام کے لیے جوتیاں بنائی ہیں، میں چاہتا ہوں جوتیاں امام کو اپنے ہاتھوں سے پہناؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ ٹھہر گیا۔ روایت کے فقرے یہ ہے کہ امام نماز سے فارغ ہوئے، امام جیسے نماز سے فارغ ہو کر چلے، ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ اس موچی نے دو روایتیں ہیں، کوئی کہتا موچی آیا تھا، کوئی کہتا ہے کہ حاکم شام کے مشیروں میں سے کسی نے چوٹیاں سیدھی کر دی تھی، مگر مطلب واضح ہے۔ اب جیسے امام قریب آئے چوٹیوں کے، روایت کہتی ہے کہنے لگا امام میں نے منت یہ مانی تھی اپنے ہاتھوں سے آپ کو چوٹیاں پہناؤں گا۔ روایت کہتی ہے اس نے چوٹیاں امام کے سامنے کی، امام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور چوٹیوں میں اپنے پاؤں اقدس کو ڈالا۔ روایت کہتی ہے امام نے ایک مرتبہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، جب یہ موچی امام کو چوٹیاں پہنا چکا، امام نے جملہ کہا کہ جتنی دولت حاکم شام نے امام کو دی ہے یہ سب دولت میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ اب جیسے امام نے اسے دولت تحفے میں دی، اب جملے سنیے گا، حاکم شام کا چہرہ اترا کہ اتنی دولت میں نے امام کو دی تھی یہ ساری غلام کو دے دی۔ امام نے چہرے پر بجے ہوئے بارہ کو دیکھا، امام مسکرائے اور جملہ کہا انا ابن فاطمہ الزہرا۔ میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ کیا کہا تھا؟ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ جتنا تو امام کو دیتا ہے اتنا میں غلام کو دیتا ہوں، جتنا میں اتنا تو میں غلام کو دیتا ہوں، اتنا تو میں جوتیاں سیدھی کرنے والے کو دیتا ہوں۔ اب جملے سنیے گا، تمام ہونے جا رہی تقریر، اور تقریر کے آخری جملے حاکم شام ذلیل ہوا، یہ سخاوت دکھانا چاہ رہا تھا، سخاوت کے جلوے دکھانا چاہ رہا تھا، ہے نا کہ ہندا کا بیٹا بھی سخی ہے۔ امام نے غلام کو ساری دولت دے دی، اب چہرہ اترا، اب کوئی حاکم شام کے قریب آیا، روایت پوری کر لوں، ابھی آپ نے اتنی روایت سنی۔ اب حاکم شام کے قریب اس کا ایک مصاحب آیا، کہا حاکم شام جانتے ہو ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، علی کا شاگرد ہے، اگر ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ دیکھیے تعریف وہ ہے جو دشمن کرے۔ کہا نہیں تو سمجھا نہیں، کہا تو سمجھا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا ابن عباس قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے، کہا اس سے بہتر کون پڑھے گا؟ وہ بنو ہاشم ہے۔ کہا سمجھا نہیں، کہا واضح الفاظ میں کہ وہ مجمع تھا نا بہت سارا، اب کیسے کہتا سب کے سامنے، اب وہ کنایوں میں کہہ رہا تھا، کہا جلدی واضح کر۔ کان قریب لایا، کہا سنو ابن عباس قرآن کی تفسیر ظاہراً کرتا ہے
مگر علی کے فضائل لوگوں کو سناتا ہے. سنیے گا, ابن عباس علی کے فضائل پڑھتا ہے. کہا اچھا یہ خطرناک چیز ہے, ہم نے تو حکم یہ دیا ہے کہ علی پر تبرہ کیا جائے, اس زمانے میں بھی علی کے کوئی فضائل پڑھتا ہے, بلاؤ ابن عباس کو. مسجد نبوی میں ابن عباس کو بلا لیا گیا. توجہ, یہ آخری فکر ہے, تقریر بھول جاؤ گے, جملے یاد رہیں گے. ابن عباس آ گئے. کہا ابن عباس میں نے سنا ہے تم قرآن مجید کی تفسیر کے ذیل میں علی کے فضائل پڑھتے ہو. سنا ابن عباس ہمارا مطالبہ یہ ہے, ہم چاہتے یہ ہیں کہ تو فضائل علی پڑھنا بند کر دے. سننے سنیے گا ابن عباس سے, ہم یہ چاہتے ہیں تو علی کے فضائل پڑھنا بند کر دے. ابن عباس نے جملہ کہا, اس کا مطلب تو یہ ہے تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھنا بند کر دوں. میں جملے نہیں پہنچے. کیا کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں علی کا فضائل پڑھنا بند کر دے. کہ اس کا مطلب یہ ہوا تو چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھنا بند کر دوں. کہنے لگا نہیں, میں نے یہ کب کہا, میں نے کہا کہ قرآن پڑھنا بند کر دے. کہ سنو, میں قرآن جہاں سے پڑھتا ہوں مجھے علی کے فضائل نظر آنے لگتے ہیں. نہیں, ابھی اور بیدار ہو جائیے, اور بیدار ہو جائیے. جملے سنیے گا. کیا کہا کہ تم نے رسول خدا کی حدیث سنی؟ کیا کہ رسول خدا نے کہا اگر کوئی قرآن مجید کی تفسیر اپنی مرضی سے بیان کرے گا اللہ اس کے شکم کو آتش جہنم سے بھرے گا. حاکم شام کہنے لگا اس رسول خدا کی حدیث پر میرا یقین ہے, اگر کوئی تفسیر بالرائے کرے گا اپنے شکم کو آتش جہنم سے بھرے گا. تو پھر اب میں نے رسول خدا کی حدیث مجھے یاد ہے, اب میں قرآن کی جو آیت پڑھتا ہوں مجھے علی نظر آنے لگتے ہیں. جب علی نظر آنے لگتے ہیں تو علی کا فضائل پڑھنے لگتا ہوں, اس میں برا کیا ہے؟ کہنے لگا حاکم شام ابن عباس ہمیں تو قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں, ہم تو ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں کاتب وحی کہتے ہیں. سمجھے نہیں جملہ محترضہ کو؟ کیا کہا قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں, ہمیں تو علی کے فضائل کہیں نظر نہیں آئے, ہمیں بھی تو بتاؤ. اب سنیے گا, فضائل وہ ہیں جو دشمن جس کا اقرار کرے. بھرا ہوا مجمع, ہمیں تو قرآن میں علی کہیں نظر نہیں آیا. ابن عباس نے کہا پڑھ دیتا ہوں, ہمیں بتا تو صحیح تجھے قرآن میں علی کہاں سے مل گئے. ابن عباس نے کہا میں آیتیں پڑھوں گا تو مجھے شان نزول بتاتا چلا جا. ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد. مجھے اتنا بتا دے کہ منذر امت سے مراد کون ہے, ہادی امت سے مراد کون ہے. حاکم شام کہنے لگا ابن عباس میں سمجھ گیا منذر امت سے مراد رسول خدا, ہادی امت سے مراد علی ابن ابی طالب. اے ابن عباس کیا پورے قرآن سے تجھے یہی آیت ملی تھی؟ اس آیت کو چھوڑ دیا کر, کوئی اور آیت پڑھ لیا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اب مجھے حاکم شام اتنا تو بتا اس آیت کی تفسیر کیسے بیان کرو. کہ ابن عباس میں سمجھ گیا یہ تو علی کے حالت رکوع میں انگوٹھا دینے کی آیت ہے. علی نے انگوٹھے دی تھی, اللہ نے آیت بھیجی تھی, یہ آیت نہ پڑھو کوئی اور آیت پڑھ لینا. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. حاکم شام اتنا بتا دے اس آیت کی تفسیر بیان کیسے کرو. حاکم شام کہنے لگا یہ تو علی کے خاندان کی طہارت کا فضیلہ ہے جسے اللہ نے آیت میں پڑھا ہے. یہ آیت نہ پڑھو کوئی اور آیت پڑھ لو. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. ابن عباس یہ آیت تو علی کے دسترخوان کی روٹیاں آسمان پہ جانے کی آیت ہے, وہاں سے قرآن کی آیتیں آنے کی. یہ آیت نہ پڑھو کوئی اور آیت پڑھو. جملے سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. اے ابن عباس یہ آیت تو علم علی کو بیان کرتی ہے, یہ آیت نہ پڑھو کوئی اور آیت پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اب بتا تو صحیح اس کی تفسیر کیسے بیان کرو. ہائے ابن عباس بڑا غضب کر دیا. یہ تو آیت مباہلہ ہے, علی کے خاندان کی صداقت کا اعلان ان آیتوں میں ہے. یہ آیت نہ پڑھو کوئی اور آیتیں پڑھ لو. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. بتا اس کی تشریح کیسے کرو. حاکم شام کہنے لگا
ہاں میں سمجھ گیا نبی عظیم سے مراد علی بن ابی طالب ہے جس پر لوگ اختلاف کریں گے. یہ آیت نہ پڑھو, لوگوں کے درمیان کچھ اور پڑھ دیا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. مجھے اتنا بتا اللہ کی رسی کون سی ہے؟ حاکم شان کہنے لگا ہاں اللہ کی رسی سے مراد علی ہے. یہ آیت نہ پڑھو, کوئی اور آیت پڑھ لو. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ابن عباس غضب کر دیا, آئے خطیر پڑھنے لگے. یہ آیت نہ پڑھو, کوئی اور آیت پڑھ لو. کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ابن عباس غضب کر دیا, یہ تو اتمام دین کی آیت آ گئی. جب علی کی ولایت پہنچ گئی اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. یہ آیت نہ پڑھو, کوئی اور آیت پڑھ لو. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سالا سائل بعذاب واقع. ابن عباس غضب کر رہے ہو, یہ منکرین ولایت علی کے اوپر اللہ نے آسمان سے پتھر بھیجا تھا, یہ تو عذاب والی آیت پڑھنے لگے. یہ آیت نہ پڑھو, کوئی اور آیت پڑھ لو. کہ اب تو ہی بتا میں قرآن میں کہاں سے پڑھوں, چاہے علی نہ ہو. حاکم شان کہنے لگا میں بتاتا ہوں, تمہیں علی نظر نہیں آئیں گے, وہ آیت پڑھا کرو. کہ کون سی آیت؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها. دیکھیں اسے کہتے ہیں بے کسی, اسے کہتے ہیں بے بسی, اسے کہتے ہیں لاچاری. کیا کہا ابن عباس نے؟ اب تو بتا کہ کون سی آیت قرآن کی ایسی ہے جہاں علی نہ ہو. کہنے لگا تو پڑھا کر اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین ہلا دی جائے گی, جب زمین پر زلزلہ آ جائے گا. یہ سمجھ رہا تھا اب زلزلے والی آیت میں علی کیا کرنے آئیں گے. ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا او حاکم شام, مجھے حیرت ہے تیرے مقدر کے اوپر, مجھے افسوس ہے تیرے مقدر کے اوپر. اس آیت میں بھی علی ہے. کہ علی کیسے آ گئے؟ کہ تجھے نہیں پتا جب مدینے میں زلزلہ آیا لوگ علی کے پاس آئے, آنے کے بعد کہا یا علی مدینے کو قرار نہیں آتا. علی مجمع کو لے کر مدینے کے باہر آئے, زمین پر ٹھوکر ماری اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها. بس تمام ہوئی آپ کے صحبت. اذا زلزلت الارض زلزالها. اس آیت میں بھی علی ہیں. بڑی کوشش کی زمانے میں علی کو چھپانے کی. زمانہ علی کا دشمن نہیں تھا, زمانہ پیغمبر اکرم کا دشمن تھا. بس میں تمام کر چکا اپنا موضوع. ایسے بھی افراد ہیں اس فرش ازا کے اوپر کے جو حق کے متلاشی ہیں. یاد رکھنا جو دو ناؤ میں سوار ہوگا وہ ڈوب جائے گا. دین الہی وہی ہے جو اہل بیت کے پاس ہے. زمانہ دشمن صرف اہل بیت کا نہیں تھا, رسول خدا کا دشمن تھا. رسول خدا کی شہادت کب ہوئی؟ فات نہیں ہے. وکیل صاحب بخاری پڑھیے گا, بخاری میں رسول خدا کی شہادت لکھی ہے. امام بخاری نے جو روایت لکھی ہے رسول خدا کی وفات نہیں ہے, شہادت ہے. رسول خدا شہید ہوئے کب؟ 28 صفر. کیسے مسلمان تھے کہ ایک ربیع الاول کو جناب صحرا کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے. تیاری پرانی تھی. دروازے پہ کب آ گئے آگ اور لکڑیاں لے کر؟ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ثقیفہ میں چلے گئے لوگ, اور جب 3 دن بعد آئے تو تلوار لہراتے گھوم رہے تھے کہ خبردار کوئی یہ نہ کہے رسول خدا چلے گئے, ہم اسے قتل کر دیں گے. لیکن اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے, اچھا دو صورتیں ہیں, یا تو جانتے ہیں رسول خدا چلے گئے, یا نہیں جانتے ہیں کہ رسول خدا, یا جب جانتے ہیں رسول خدا نہیں گئے, رحلت نہیں ہوئی. دو صورتیں ہیں, یہ تو زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں. اگر زندہ ہیں جانتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے رسول قتل کر دیے گئے, ہم سے قتل کر دیں گے. تھے ایک جلالی, نام سب کو آتا ہوگا, سب سمجھتے ہیں. اگر رسول خدا زندہ تھے, توجہ, تو ثقیفہ میں کرنے کیا گئے تھے؟ تو سوال ہے. اس کا مطلب ثقیفہ میں جو آپ گئے تھے رسول خدا کو ان کے ممبر سے کھینچنا چاہتے تھے آپ؟ اگر جانتے تھے رسول خدا کی رحلت ہو چکی, پھر بھی خرابی ہے, تو لاشیں رسول خدا چھوڑ کر گئے کیوں تھے؟
اگر متوالے تھے سارے صحابی ہیں، سارے ستاروں کی مانند ہیں، یہ گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں. خود سوچئے جب آئے نا مولائے کائنات، لوگ کہتے ہیں علی نے بیعت کی تھی، خبردار جھوٹ ہے تاریخ کا، اور ایسا کہیں بھی نہیں ہے. منابع میں ہے کہ علی مرتضیٰ جب 3 دن بعد فارغ ہوئے رسول خدا کو کفن اور دفن کے بعد، علی ایک ایک دروازے پہ گئے بیعت کے لیے. جب گئے نا، اب میں یہ چند جملے ہیں مسائل کے لیے، تو کسی نے کہا یا علی اگر پہلے سے آتے تو ہم آپ کی بیعت کر لیتے، آپ سے پہلے فل آئے تھے ان کی بیعت ہو گئی. تو علی نے ایک جملہ کہا، انصاف سے بتاؤ جس کے گھر میں میت پڑی ہو وہ پہلے میت کو دفن کرے گا یا تمہارے پاس بیعت لے کر آئے گا؟ علی کے یہ جملے کافی ہیں کہ علی بلا فصل خلیفہ ہیں، علی کہیں چوتھے نمبر پہ نہیں ہیں. اور جو مسلمان کہتے ہیں کہ علی چوتھے نمبر پہ خلافت راشدین، وہ بھی جھوٹ کہتے ہیں. علی تو مسلمانوں کے قبلہ، دیکھیں تاریخ کے پڑھے لکھے افراد میرے سامنے ہیں، علی چوتھے نمبر پہ بھی نہیں ہے. ہاں یہ تو علی کے بغیر کام نہیں چلتا، اس لیے چوتھے نمبر پہ رکھ دیے گئے. صفین میں علی کو معزول کر دیا گیا. جانتے ہیں کیا کہا سب نے؟ کہ ہم علی کو معزول کرتے ہیں، حاکم شام کو بٹھاتے ہیں. جملہ ایسے پڑھا جائے تو صحیح ہے، علی تو مسلمانوں کے معزول شدہ خلیفہ ہیں. مگر تو منافقت ہے نا، چونکہ علی کے بغیر اسلام حلق سے نیچے اترے گا نہیں، اس لیے علی کو رکھنا ضرور ہے، علی کو شامل کر لو. جب رسول خدا دفن ہو چکے، مجمع آ گیا کہ ہم تو قبر کھود کر نکالیں گے. یہ محبت رسول ہے. اگر علی پہلے دن دفن کر دیتے تو سمجھ میں آتا ہے، 3 دن بعد دفن ہوئے ہیں. اگر کسی کا بچہ کویت میں یا سعودی میں ہو اور یہاں کوئی میت ہو جائے اور والدین یا کسی کو دفن کر دیا جائے، اگر بچہ والدین سے یا والد سے جو بھی اس کے قریبی رشتہ دار انتقال ہوئے ہیں، اگر وہ باہر سے آئے گا تو قبر نہیں کھودے گا، بلکہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھے گا، آنسو بہائے گا، روئے گا. آگے قبر کھودنے کے لیے مسلمانوں کو کتنے آئینے دکھائیں؟ یہ مسلمان سمجھے گا کب؟ جو رسول خدا کی قبر کھودنے کے لیے آ جائیں، اور قبر کھودنے کے لیے ہجوم آیا. علی مرتضیٰ نے قبر کے دونوں طرف پیر رکھے، جو ایک اس میں بہت جسے کہتے ہیں غصے والا، ایک جلال والا تھا، وہ آگے بڑھا ہم قبر کھودیں گے. علی مرتضیٰ نے گریبان پکڑا، زمین پہ پٹک دیا، اس کے سینے پہ سوار ہو گئے. تو کسی نے کہا سنو، رسول خدا کی حدیث یاد آ گئی. رسول خدا کی حدیث یہ ہے کہ جب علی مٹی کے گھوڑے پر سوار ہو، علی کے منہ سے کف جاری ہو، اس دن علی کے غضب سے بچنا. سب کو رسول خدا کی حدیث یاد آ گئی کہ مٹی کا گھوڑا کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب قبر رسول کے اوپر جو علی کھڑے ہوئے تھے حفاظت کرنے کے لیے، سب کو حدیث سمجھ میں آ گئی، سب ہٹ گئے. تو کیا کہا لوگوں نے؟ ہم نے رسول خدا کا جنازے میں شرکت کرنے نہیں دی. سنیے گا امت نے کیسے رسالت ادا کیا. رسول خدا دفن ہو گئے، امت کا شکوہ باقی رہ گیا، ہمیں رسول خدا کے جنازے میں شرکت کرنے نہیں دی گئی. علی مرتضیٰ چلے گئے دنیا سے. امام حسن امام حسین علیہ السلام نے نجف میں جا کر دفن کر دیا. امت کا پھر شکوہ رہ گیا کہ ہمیں علی کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی. رسول خدا کے بعد رسول خدا کی چہیتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا شہید ہو گئی. جناب زہرا کو دفن کر دیا گیا رات کی تاریکی میں. امت کا پھر شکوہ رہ گیا کہ ہمیں بنت رسول کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی. رسول خدا کے جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا. جناب زہرا کے جنازے میں شرکت نہیں ہونے دی. جناب مولا علی کے جنازے کو امت کے حوالے نہیں کیا. امت بار بار یہی کہتی رہی چلا چلا کر کہ ہمیں جنازوں میں شریک ہونے نہیں دیا. ایک جنازہ تھا جو ان 3 جنازوں کے بعد امت کے کاندھوں پہ انہوں نے رکھ دیا، وہ حسن کا جنازہ تھا. راوی نے لکھا، روایت کہتی ہے یہ جنازہ گھر سے نکلا تو تھا، یہ کائنات کا پہلا ایسا جنازہ ہے جو قبرستان میں بغیر دفن ہوئے واپس آ گیا. جب گیا تھا تو کفن سفید تھا، جب واپس آیا تو تیروں سے چھلی تھا. ایک جنازہ دیا، امت نے ایسا حال کر دیا.
पुरसा दो रसूल खुदा को और इन जुमलों के साथ पुरसे देना, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको दो प्यारे नवासे दिए थे, दोनों का बड़ा अजीब मुकद्दर था। एक के जनाजे में तीर थे, एक का जनाजा तीरों में मुअल्लक़ हो गया था। मौला हसन के चंद मसाइब पढ़ दो। अभी आप सबके मसाइब सुनेंगे, 72 ताबूत की ज़ियारत करेंगे आप। जानते हैं मौला हसन को कौन सा जहर दिया गया? जहर हलाहल। ये जहर की आखिरी मंजिल है। तबीबों ने लिखा ये इतना शदीद जहर होता है, अगर ज़मीन पर कतरे गिरा दिए जाएं तो ज़मीन से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा जहर है जो बाजारों में बिकता नहीं, सिर्फ दरबारों में बिकता है। रोम से मंगाया गया, पूरी एक शीशी मंगाई गई तो रोम से बादशाह ने कहा था, हाकिम शाम को खत लिखा था, ये इतनी मिकदार में जहर किस लिए मंगाया गया? क्या पूरे शाम को एक ही बार में मारने का इरादा है? तबीबों ने बताया इतना शदीद जहर है, अगर इसका कतरा जानवर के सींग में लगा दिया जाए तो दूध की जगह खून आना शुरू हो जाएगा। ऐसा शदीद जहर था। ये हाकिम शाम के हुक्म से 14 बिनते अशरफ ने इमाम हसन के पूरे दूध के प्याले में उंडेल दिया। रिवायत के फिक्र ये है, इमाम हसन ने जैसे जहर को पिया, एक मरतबा सीना चलने लगा, ऐसा जहर जो धुएं निकलने लगे। अल्लाह जाने इमाम हसन के कल्ब का आलम किया होगा। ये रिवायत कहती है कि इधर इमाम हसन का सीना जलने लगा, उम्मे फरवा को करीब बुलाया और बुलाकर जुमला का, फरवा मेरे सीने में आग लग रही है, मैंने नाना से सुना है बेटे सीने की ठंडक होते हैं, मेरे कासिम को मेरे सीने पे लाकर लेटा दो, हो सकता है कि चलते हुए कलेजे को कुछ सुकून मिल जाए। रिवायत कहती है कि फरवा दौड़ी हुई हुजरे में गई, 3 बरस के कासिम को हाथों में लिया, लाकर हसन के सीने पर लिटाया। इधर हसन के सीने पे 3 बरस के कासिम का आना था। एक मरतबा चीख मार कर उठे और जुमला का, अम्मा अरे मेरे बाबा का सीना आग से जल रहा है। हवाले के लिए बुलंद कर दीजिए, मैं तमाम कर दूँ जल्दी मसाइल को। रिवायत के फिक्र ये है कि इधर इमाम हसन ने देखा कि शरीर से 3 बरस का कासिम है जो सीने पे आते मचलने लगा, अम्मा मेरे बाबा का सीना चल रहा है, अम्मा मेरे बाबा के सीने से धुआं निकल रहा है। रिवायत के फिक्र ये है, एक मरतबा मौला हसन ने कहा, फरवा जाकर मेरी बहन ज़ैनब को खबर कर दो कि हसन को जहर मिल गया। रिवायत कहती है कि मौला हसन की ज़बान खून से आलूदा हो चुकी। अब जैसे ही फरवा ने चाहा कि एक मरतबा हुजरे से बाहर कदम रखे, अली की बेटियों को खबर करे। रिवायत कहती है अभी पहला कदम बाहर निकाला नहीं था, तब के 3 बरस का कासिम गैरदार उठा, दौड़कर माँ के बुर्के को पकड़ लिया, अम्मा घर से बाहर कदम न निकालना। अम्मा क्या आप चाहती है एक रात में अली के 2 बेटे चले जाए? मेरा लाल कैसे? तब बाबा जहर से जा रहा है, आप घर से बाहर जाएंगी? अरे मेरा गैरदार चचा उसकी जिंदगी में कोई भी घर से बाहर जाने न पाए। रिवायत कहती है, अम्मा मुझे रिवायत कहती है कि मौला हसन ने जनाब कासिम को करीब बुलाया, सीने पर लिटाया, पेशानी पर बोसा दिया, एक तावीज़ बाजू पर बांध दिया। जुमला कहा, मेरे लाल ये तावीज़ उस वक्त खोलना जब तुम सबसे बड़ी मुसीबत में हो और जो इसमें लिखा हो उसके ऊपर अमल कर देना। रिवायत कहती है एक मरतबा कासिम कहते हैं, अम्मा मुझे यतीम जैसा बना दे, अम्मा मुझे यतीम बना दे, मेरी पुप्पी मुझे देखेगी तो पहचान लेगी, मैं खुद खबर जाके करूँगा। रिवायत कहती है कि फरवा ने कासिम का गिरबान चाक कर दिया, मिट्टी उठाई कासिम के बालों में डाल दी गई। रिवायत कहती है कि कासिम अपने हुजरे से बाहर निकले, अली की बेटी यानी जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार के घर के दरवाजे पर पहुंचे और ये सोच कर रुक गए अली की बेटी है, नमाज शब के लिए उठेगी तो एक मरतबा खबर कर दूंगा, इसलिए कि रात भर दरवाजे पर साहिल जमा होते। आवाज़ें गिर के बयान करना मेरे दोस्तों,
مولا حسن کے مصائب ہے. جانتے ہیں علی کی بیٹی کا چاہو جلال یہ تھا کہ جتنے عزت دار فقیر رب کے ہوا کرتے تھے وہ رات میں علی کی بیٹی سے خیرات لیا کرتے تھے. علی کی بیٹی رات کی تاریکی میں خیرات دیا کرتے تھے. روایت کرتی ہے کہ قاسم جا کر دروازے پر ٹھہرے, ابھی ٹھہرے ہی تھے کہ فضا نے کوئی آہٹ محسوس کی. آواز دی علی کی بیٹی, لگتا ہے دروازے پہ کوئی سائل آیا ہے. کہنے لگی اماں فضا جا کر دیکھو تو صحیح. ایک مرتبہ جیسے فضا اور علی گئی, کہنے لگی علی کی بیٹی ایسا لگتا ہے کوئی یتیم آیا ہے. یتیم کیسے؟ کہتے کہ بہت چھوٹا بچہ ہے, اگر گھر میں کوئی بڑا ہوتا تو یہاں بچے کو نہ بھیجا جاتا. روایت کہتی ہے کہ جیسے فضا اور قریب آئی, اب جیسے نگاہ قاسم پہ پڑی, ایک مرتبہ چیخ ماری اور طرف کر آواز دے, اے علی کی بیٹی, ارے حسن کا قاسم آیا ہے, گریبان چاک ہے, سر میں خاک ہے. اتنا سنا علی کی بیٹی تڑپی. ایک مرتبہ تڑکنے بعد تڑپنے کے بعد ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھی. ایک مرتبہ قاسم کو کلیجے سے لگائی, میرے لال یہ کیسے حالت بنا رکھی ہے, اماں بابا کو زہر مل گیا ہے, اماں گھر چلیے. روایت کہتی ہے ادھر حسن کا عالم یہ تھا, ارے قید ہو رہی تھی. ایک مرتبہ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر ایک تش کے اندر جمع ہو رہے تھے. روایت یہ کہتی ہے کہ پورا تش خون میں بھرا ہوا تھا, اس میں کلیجے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. جیسے ہی مولا حسن کی نگاہ آتے ہوئے زینب کبریٰ کی طرف پڑی, کہنے لگے فرما ارے یہ تشتری ہٹا دو, میری بہن برداشت نہ کر سکے گی. روایت کہتی ہے میں کہوں گا مولا حسن, ارے کیا کہا کہ زینب برداشت نہ کرے گی. آ کر کربلا کے میدان میں دیکھیے 70 قدم کا فاصلہ ہے, شمر کا کن خنجر ہے, علی کی بیٹیاں ہے, زینب کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے. ایک ہی فکر ہے, او شیم میرے بھائی کو نماؤ. اجرکم اللہ. جیسے فرمانے تشتری کو ہٹانا چاہا, زینب نے آواز دی, بھابیوں میں فرما زینب کو امتحان سے گزرنا ہے, میں نے اپنے نانا سے سنا ہے زینب یہ کلیجے کے ٹکڑے بھی برداشت کرے گی. اجرکم اللہ. خدا کو کسی غم میں نہ رلائے, میں تمام کرنے والا ہوں مسائل. روایت کے فطر یہ ہے کہ ایک مرتبہ مولا حسن دنیا سے چلے گئے, غسل ہوا, کفن پہنا دیا گیا. ایک مرتبہ جنازہ گھر سے باہر گیا, کسی غریب کا جنازہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ واپس گھر میں لوٹ کر آیا ہو. امت نے عزر رسالت ادا کیا, تیروں کی بارش شروع ہو گئی. روایت کہتی ہے کہ ابوالفضل عباس واپس گھر میں آئے, ایک مرتبہ تلوار کو اٹھایا, جیسے ہی دہلیز سے باہر قدم رکھا, زینب کبریٰ نے عباس کی ابا کے دامن کو پکڑ لیا. کہا میرے غازی یہ تلوار لے کر کدھر جا رہے ہو, میں نے تو بھائی کا لاشا لیا تھا. ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں بی بی امت نے عزر رسالت ادا کر دیا, ارے جنازے پر تیروں کی بارش ہو گئی ہے. روایت کہتی ہے مولا حسین نے کہا میرے بھائی حسن کی وصیت یہ ہے کہ جنازے میں لڑائی نہ ہو. روایت کہتی ہے گھر میں جنازہ آیا. ایک مرتبہ جناب زینب نے جیسے ہی جنازے کو آتے ہوئے دیکھا, ایک جملہ کہا, میرے لال حسین میرے بھائی, میں نے تو سفید کفن میں بھیجا تھا, یہ سرخ کیسے ہو گیا. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ حسین نے کچھ نہ کہا, جنازہ بہنوں کے درمیان میں رکھ دیا, بہنیں بیٹھ گئی. ایک مرتبہ تیر نکالنے شروع کیے. جملہ میں فرما نے کہا قاسم کاش تو جوان ہوتا تو آج پتا چلتا, ارے جن کے بچے جوان ہو ان کا جنازہ واپس نہیں آتا. قاسم نے انگڑائی لی, اماں ارے بابا کا جنازہ آ گیا, آپ نے پہچان لیا. جب قاسم کا جنازہ آئے گا ارے ٹکڑوں میں لاش پامال ہو جائے گی. حسین میرے خیمہ پہ آئیں گے, ایک گٹھی رہ دیں گے. ماتم حسین